برطانوی صحافی اینتھونی لین نے اس کتاب پر تبصرے کا آغاز دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہیرڈ، ہیچکوک، ہٹلر، نکسن، پکاسو، ڈکنز، فرائڈ، اسحاق رابن، جان کوئنسی، ایڈمز، پوپ، بینڈکٹ، سینٹ ہال، سی آر لوئس، کوئی بھی اہم تاریخی شخصیت کا نام سوچیں، بہت امکان ہے کہ ہاپکنز نے اس کا کردار ادا کیا ہوگا۔ میں نے کچھ سطریں پڑھیں اور سوچا کہ ہاپکنز کو آسکر کن فلموں پر ملا۔ سائلنس آف دی لیمبس اور دی فادر پر۔ وہ تاریخی کردار نہیں تھے، ہاپکنز نے انہیں تاریخی بنا دیا۔ یہ مزے کی بات پڑھنے کو ملی کہ ہاپکنز کو ان کے بچپن میں محلے کے لونڈے ایلیفینٹ ہیڈ کہہ کر چھیڑتے تھے۔ بعد میں ہاپکنز نے ثابت کیا کہ واقعی وہ ایلیفینٹ ہیڈ ہیں، جیسا کہ شاید کچھ میں بھی ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ ہاتھی کبھی نہیں بولتا۔ ہاپکنز کو صرف اپنے مکالمے نہیں، پوری فلم کی کہانی قومیں فل سٹاپ کے ساتھ یاد رہتی تھی۔ لوگ اس بات پر حیرت اور رشک کرتے تھے۔ ہاپکنز نے بتایا کہ انہیں اداکاری کا شوق کیسے ہوا۔ وہ 11 سال کے تھے جب شیکسپیئر کے ڈرامے ہیملٹ پر مبنی فلم دیکھی۔ باپ کی موت پر ہیملٹ کا دکھ ناقابل بیان تھا۔ برسوں بعد جب ان کے والد بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے خواہش کی کہ ہیملٹ سنایا جائے۔ ہاپکنز نے جذبات میں آ کر روانی سے مکالمے بولنا شروع کر دیے۔ طوفان تھما تو باپ نے ذرا سا سر اٹھا کر کہا، تم نے اتنا سب کیسے یاد کر لیا؟ ہاپکنز کی کتاب ابھی 4 نومبر کو شائع ہوئی ہے اور 350 صفحات کی ہے۔ آخری 100 صفحات میں ہاپکنز کے بچپن سے بڑھاپے تک کی تصویریں ہیں یا وہ شاعری جو ہمارے پسندیدہ اداکار کو پسند ہے۔ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہیملٹ کا ایک حصہ بھی شامل ہے؟